للذین احسنوا الحسنى. میرے انتہائی واجب الاحترام، قابل صد احترام بزرگوں، بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ میں سماعت کرنے والی ماں اور بہنوں، گزشتہ خطبہ جمعہ ہم نے ایک موضوع کا آغاز کیا، قرآن مجید کتاب حکمت کی سورہ نمبر 25 سورۃ الفرقان کی روشنی میں عباد الرحمن یعنی رحمان کے خاص بندے، رحمان کے VIP بندے، اللہ رب العزت کے چہیتے بندے، ان کی خصوصیات کیا ہے۔ سورۃ الفرقان کا تعارف آپ کے سامنے رکھا گیا۔ سورۃ الفرقان کی خصوصیت یہ ہے کہ جو صفات جس انداز میں سورۃ المؤمنون کے اندر اللہ رب العزت نے بیان فرمائی، پارہ نمبر 18 کے شروع میں موجود ہے، پارہ نمبر 18 ہی کے آخر میں یہ سورۃ الفرقان ہے۔ جب یہ مکمل ہو رہی ہوتی ہے تو اس کے آخر میں اسی طرح سے پھر اللہ رب العزت نے مؤمنین کی کچھ صفات گنوائی ہیں۔ سورہ مومنون کو شروع سے پڑھیے، قد افلح المؤمنون، مؤمنین کامیاب ہو گئے، الذین هم فی صلاتهم خاشعون، نمازوں کے اندر خشوع و خضوع رکھتے ہیں، والذین هم عن اللغو معرضون، لغو سے، بیہودہ باتوں سے، بے مقصدیت سے وہ بچتے ہیں، والذین هم للزکاة فاعلون، زکات دینے والے وہ لوگ ہیں، والذین هم لفروجهم حافظون، وہ مومنین ایسے ہیں جو اپنی شرمگاہوں کی، اپنی عزت کی، اپنی عصمت کی، اپنی پاک دامنی کی حفاظت کرتے۔ تو سورہ مومنون کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ اور سورہ فرقان آپس میں سسٹرز ہیں، بہنیں ہیں۔ اس کے شروع میں اللہ کے بندوں کی صفات ہیں، مومنین کی صفات ہیں، اور یہاں سورۃ الفرقان کے آخر میں مومنین کی صفات ہیں۔ سورۃ الفرقان کی یہ خصوصیت یہ ہے کہ یہ برکتوں سے بھرپور سورہ ہے۔ یہ قرآن مجید کی واحد سورہ ہے کہ جس میں 3 بار تبارک الذی، بابرکت ہے وہ ذات، برکتوں والی ہے وہ ذات، 3 دفعہ اس سورہ کے اندر مختلف مقامات پر موجود ہے۔ سورہ کا آغاز ہوتا ہے، پہلا رکوع ہے تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ دوسرے رکوع کا آغاز ہوتا ہے تبارک الذی ان شاء جعل لك خیرا من ذلك جنات تجری من تحتها الانہار ویجعل لك قصورا۔ سورہ کا اختتام ہوتا ہے، آخری یعنی چھٹا رکوع ہے، تو وہاں پر پھر تبارک الذی جعل فی السماء بروجا وجعل فیہا سراجا وقمرا منیرا۔ تو سورۃ الملک 29ویں پارے میں اس کا آغاز تبارک الذی سے ہے، یا اس سے پہلے یہ 18ویں پارے کی آخری سورہ ہے کہ جس کا آغاز تبارک الذی سے ہے۔ تو یہ سورہ برکتوں سے بھرپور ہے۔ پھر جو اس کا نام ہے وہ بہت انٹرسٹنگ ہے، بہت دلچسپ ہے، الفرقان۔ فرقان کا جو لفظ ہے یہ فرق سے نکلا ہے، فرق کہتے ہیں۔ فرقان ایسی طاقت کو، ایسی ذات کو کہتے ہیں، ایسا پیمانہ اور ایسی کسوٹی ہے کہ جس سے 2 متضاد چیزیں الگ الگ ہو جائیں، 2 مختلف چیزیں آپس میں مکس اپ نہ ہو سکیں۔ حق ایک طرف، باطل ایک طرف، سچ ایک طرف، جھوٹ ایک طرف، ظلمت ایک طرف، نور ایک طرف، روشنی ایک طرف، اندھیرا ایک طرف، اور اسی طرح سے نور ایک طرف، تاریکی ایک طرف۔ حق اور باطل کو جو چیز مکس نہ ہونے دے اس کو فرقان کہتے ہیں۔ مادہ پرستی ایک طرف ہے اور اللہ رب العزت کا خالص بندہ ہونا ایک طرف ہے، غیرت ایمانی ایک طرف ہے، بے حیائی اور بے غیرتی ایک طرف ہے۔ تو یہ 2 متضاد چیزوں کو الگ الگ کرنے والی جو طاقت اور جو قوت ہوتی ہے، جو پیمانہ یا کسوٹی ہوتی ہے، اس کو فرقان کہتے ہیں۔ کرائٹیریا، 2 چیزوں کو الگ الگ کر دینے والی قوت۔ یہیں سے جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دربار نبوت سے ایک لقب ملتا ہے جس کو دنیا فاروق کہتی ہے، وہ بھی فرقان سے ہے۔ آقا کریم علیہ السلام نے بیت اللہ شریف کا پردہ تھام کے حضور پاک علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب او بعمر بن ہشام، اے اللہ اسلام کو عزت دے دے، یا تو عمر بن خطاب کے اسلام کے ذریعے سے یا پھر عمر بن ہشام یعنی ابو جہل کے ذریعے سے۔ حضور پاک علیہ السلام نے چوائس دی، عمر بن خطاب یا عمر بن ہشام۔
اللہ رب العزت نے اپنی محبوب کی چاہت کے مطابق دونوں کے دلوں کو دیکھا. ایک طرف عمر بن خطاب ہے, ایک طرف عمر بن حشام ہے. ایک طرف فقط لا علمی ہے, فقط ظاہری جہالت ہے, فقط ظاہری ظلمت ہے, ابھی تک اس کو پتہ نہیں ہے کہ یہ ذات کتنی بڑی ذات ہے, یہ دین کتنا سچا ہے. ایک طرف وہ شخص ہے کہ جس کے اندر ظاہر و باطن تاریکی نے ڈیرے ڈال رکھے ہیں. علم ہے, پتہ ہے کہ یہ سچا رسول ہے, پتہ ہے کہ اس کا مقام کیا ہے, لیکن گھٹائی کی وجہ سے, ضد کی وجہ سے وہ قدموں میں نہیں آتا. اللہ نے جو غیرت والا تھا اس کو قبول کر لیا, جو دولت والا تھا اس کو پیچھے چھوڑ دیا. تو حضور پاک علیہ السلام کے پاس آئے, پہلے عمر بن خطاب تھے, اب حضور نے ان کو فاروق کا لقب دے دیا کہ یہ میری امت کے فاروق ہیں. جو در کعبے کا کھلوائے اسے فاروق کہتے ہیں, جو کفر کے چھکے چھڑوائے, جو رب کا دین منوائے اسے فاروق کہتے ہیں. جسے مانگا خدا سے اس کے آفاقی پیغمبر نے, پھر دعائے نبی کی لاج رکھی اس مرد قلندر نے. عرب کے اس مرد حر نے اور عظیمت کے سکندر نے, عرب کے اس مرد حر نے اور عظیمت کے سکندر نے, جو دریائے خشک چلوائے اسے فاروق کہتے ہیں. جو رب کا دین منوائے, جو رب کا دین منوائے اسے فاروق کہتے ہیں. دم ہجرت وہ نکلا, دم ہجرت وہ نکلا اور للکارا پجاری کو, ابو لہب ابو جہل ہر بدبخت ناری کو. حلالی ہو تو روکو عمر کی اس سواری کو, میں موتیں بانٹنے نکلا ہوں بتلا دو بھکاری کو. جو کفر کے چھکے چھڑوائے اسے فاروق کہتے ہیں, جو رب کا دین منوائے اسے فاروق کہتے ہیں. تو فرقان یا فاروق وہ صفت ہے, وہ طاقت ہے, وہ پیمانہ اور کسوٹی ہے کہ جس کی وجہ سے دو متضاد چیزیں آپس میں مل نہ پائیں, کوئی منافقت والی چیز نہ بن سکے, کوئی دو رنگی نہ ہو سکے. دو رنگی چھوڑ یک رنگ ہو جا, سراسر موم یا سراسر سنگ ہو جا. منافقت کے اوپر, منافقین کے اوپر سب سے کھلی تلوار فاروق کی ہے, اس کو فاروق کہتے ہیں. حق الگ ہے, باطل الگ ہے, جھوٹ الگ ہے, سچ الگ ہے. تو فرقان بھی ایسی طاقت اور ایسی قوت کو کہتے ہیں جہاں سے آگے چل کر کے فاروقی صفات آتی ہیں. اب دیکھتے ہیں کہ یہ سورۃ الفرقان ہے, اس کے اندر کون سی ایسی صفات ہیں جو حسن کردار کو اور بد کرداری کو, اچھائی کو اور برائی کو, حسنات کو اور سیئات کو الگ الگ کرتی. دو صفات ہم نے گزشتہ جمعہ سیکھی اس سورت سے, سورۃ الفرقان سے. پہلے صفت وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا, پہلی صفت کون سی دی گئی؟ پچھلے جمعے ہم نے کو تھوڑا سا سیکھنے کی کوشش کی. پہلی صفت ہے عبد ہونا. عبد ہونا سب سے قیمتی, سب سے بنیادی اور سب سے اہم صفت ہے. اگر ایک بندے کے اندر ہزاروں صفات ہیں, دنیا اس کے اخلاق کی تعریف کرتی ہے, اس کی شیرینی کی تعریف کرتی ہے, اس کا دسترخوان بڑا وسیع ہے, لیکن وہ عبد نہیں ہے اللہ کا. ساری صفات ہے کچھ بھی نہیں. سب سے پہلے ہے عبد ہونا. عبد اس کو کہتے ہیں ایسا مملوک, ایسا غلام, ایسا سرونٹ, ایسا تابعدار کہ اس کی خواہشات, اس کی چاہت اپنے مالک کی مرضی اور منشا کے مطابق ہو, اس کو کہتے ہیں عبد. ادھر سے مالک کا حکم آیا, سر کو جھکا دے, آقا نے کہہ دیا مان لی, آقا کے حکم کے انتظار میں کھڑا ہے. ادھر سے اشارہ ہوگا, ابھی گفتگو بھی شروع نہیں ہوئی, پہلے ہی وہ سمجھ جائے کہ میرا مالک مجھ سے چاہتا کیا ہے. تو اس کو کہتے ہیں عبد. مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہیے کہ دانا خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے. عبد اس کو کہتے ہیں جو مالک کو اپنے آپ کو سونپ دے, جیسا مالک چاہے ویسا کرے. تو بندہ اصل وہ بندہ ہے جو اپنے رب, اپنے مالک کو اپنے آپ کو حوالے کر, جیسے وہ چاہے گا, جیسے اس کی منشا ہے. یہاں پر اگر ہم رب چاہی زندگی گزاریں گے تو آخرت میں یاد رکھنا کہ خوشیوں کے سمندر ہمارا استقبال کر رہے ہوں. اس کو کہتے ہیں عبد. اللہ رب العزت نے آغاز یہاں سے فرمایا وعباد الرحمن, رحمان کے بندے وہ ہیں. دوسری صفت یمشون علی الارض ہونا, رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین کے اوپر چلتے ہیں ہونا, عاجزی کے ساتھ, عاجزی کے ساتھ.
یاد رکھیے کہ ہدایت کے بعد انسان کی رہنمائی اور انسان کی کامیابی کی سب سے پہلی جو اینٹ ہے، بنیادی اینٹ ہے، وہ عاجزی ہے، وہ عجز ہے، وہ انکساری اور فروتنی ہے۔ اور گمراہی کی سب سے پہلی بنیاد، سب سے پہلی اینٹ وہ تمرد اور تکبر ہے کہ کسی کو نہیں مان، بندہ ہے وہ بندوں کی طرح چلتا ہوا آئے، پتہ چلے کہ یہ کسی کا سرونٹ ہے، غلام ہے، آقا نہیں، رب وہ ایک ہی، بندے کی چال سے پتہ چلے کہ یہ بندہ ہے۔ تمرد، تکبر اس کی چال میں نہیں ہونا چاہیے۔ ایک شخص آیا کریم علیہ السلام کے پاس، حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا من کان فی قلبہ مثقال ذرۃ من کبر لا يدخل الجنہ، جس شخص کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا، فرمایا کہ وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ ایک شخص نے عرض کی یا رسول اللہ ان الرجل يحب ان يكون ثوابہ حسنا، ایک شخص یہ پسند کرتا ہے کہ اس کے کپڑے اچھے ہوں، بہترین ہوں، برانڈڈ ہوں، وَأَن يَكُونَ نَعْلُهُ حَسَنًا، ایک شخص کو یہ پسند ہے کہ اس کے جوتے اچھے ہوں، یعنی ہر چیز وہ برانڈڈ پہنتا ہے، بہترین خوبصورت پہنتا ہے۔ یا رسول اللہ کیا یہ تکبر تو نہیں ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، ان اللہ جمیل ویحب الجمال، جو شخص اپنی خوبصورتی کا، اپنے جمال کا خیال رکھتا ہے، اللہ پسند کرتا ہے کہ اپنی نعمتوں کا اثر اپنے بندوں پر دیکھے۔ اکاؤنٹس بھرے ہوئے اور ادھر سے گھٹنے اس کے کپڑوں سے جھانک رہے ہیں بھائی، اکاؤنٹ بھرے ہوئے بیوی بچوں پر خرچ نہیں کر رہا، اکاؤنٹ بھرے ہوئے عزیز رشتہ دار ضرورت مند ہے کسی کو پر خرچ نہیں کر رہا، اکاؤنٹ بھرے ہوئے بچوں کی شکلوں سے لگ رہا ہے کہ یہ مستحق ہے۔ اللہ کو ایسا بندہ پسند نہیں ہے۔ اللہ پسند فرماتے ہیں کہ اپنی نعمتوں کا اثر اپنے بندوں کے اوپر دیکھے۔ اللہ نے دیا ہے، خود بھی اچھا پہنے، بچوں کو بھی اچھا پہنائے، اچھی سواری ہو، اچھا گھر ہو، اچھی رہائش ہو، ضرورت کا سارا سامان بہترین سے بہترین ہو، کوئی مسئلہ نہیں۔ ان اللہ جمیل ویحب الجمال، فرمایا لوگوں بے شک اللہ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند فرماتے۔ لیکن اگلی بات یہ فرمائی کبر کیا ہے؟ الکبر بطر الحق بغمت الناس، کبر یہ ہے کہ انسان سچ کو چھپائے، جھٹلائے، سچ بات اس کے سامنے ہو، سچا منظر اس کے سامنے ہو، طبیعت میں اس کے جھنجھلاہٹ پیدا ہو جائے، اس سے بھاگے رحمت الناس، اور لوگوں کو ہلکا سمجھنا شروع کرے کہ میرا تو یہ سٹینڈرڈ ہے جناب، میرے تو یہ پرکس ہے، میرا یہ رینک ہے، میرا یہ لیول ہے، بھائی کا یہ سٹائل ہے جناب، میرے جیسا تو کوئی ہے ہی نہیں، جس کو فارسی میں کہتے ہیں ہم چما دیگرے نیز، ہمارے جیسا تو کوئی ہے ہی نہیں۔ ہمارے استاد سے فارسی کے، جن سے ہم نے فارسی پڑھی، رب العزت ان کو صحت و سلامتی، ایمان و عافیت والی لمبی زندگی نصیب فرمائے، حیات ہے۔ حضرت یہ فرمایا کرتے تھے یہ جو جملہ ہے نا فارسی کا، ہم چما دیگرے نیز، ہمارے جیسا کوئی دوسرا نہیں ہے۔ اصل میں ان لوگوں کو کہنا چاہیے ہم چما ڈنگرے نیز، ہمارے جیسا کوئی ڈنگر نہیں، کیونکہ اللہ نے ان کو انسان بنایا ہے، اور انسان کا کام ہے اللہ کے سامنے عاجزی کے ساتھ رہے، عبد بن کے رہے، بندہ بن کے رہے۔ جو اعلیٰ ظرف ہوتے ہیں ہمیشہ جھک کے ملتے ہیں، جو اعلیٰ ظرف ہوتے ہیں ہمیشہ جھک کے چلتے ہیں، صراحی سر نبو ہو کر بھرا کرتی ہے پیمانے۔ فرمایا دوسری صفت یہ ہے کہ انسان کے چال کے اندر تکبر نہیں، عاجزی ہے اس کے چال کے اندر۔ تکبر عزازیل راخار کر وزندان لعنت گرفتار کر، تکبر نے عزازیل کو ذلیل کی، ہمیشہ کی ذلالت کے قید خانے میں اسے ڈال دی۔ من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے خود کو جھکاتا ہے رفعہ اللہ، اللہ اس کو سر بلند فرماتے ہیں۔ من تکبر للہ وضعہ اللہ، جو اللہ کے احکام کے مقابلے میں تکبر کرتا ہے فرمایا اللہ اسے ذلیل و رسوا کرتا ہے۔ تو ایسی عاجزی، ایسی فروتنی، اللہ کے لیے خود کو گرانا، اللہ کے لیے خود کو جھکانا، فرمایا اللہ وہ مقام و مرتبہ دیتا ہے کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا، جس کو خواجہ مجذوب الحسن رحمہ اللہ نے فرمایا ہاں مجھے مثل کیمیا خاک میں تو ملائے جا، ہاں مجھے مثل کیمیا خاک میں تو ملائے جا، شان میری گھٹائے جا رتبہ میرا بڑھائے جا، ہاں مجھے مثل کیمیا خاک میں تو ملائے جا، شان میری گھٹائے جا رتبہ میرا بڑھائے جا۔ یہ کب ہوگا؟ جب اللہ کے سامنے آ کر کے جھکیں گے، اپنے آپ کو اللہ کے سامنے ذلیل کریں گے۔
ہاں مجھے مثل کیمیا خاک میں تو ملائے جا، شان میری گھٹائے جا، رتبہ میرا بڑھائے جا، کھولے جانا کھولے در، کھولے جانا کھولے در، منتظر رکھ اپنی نظر، تو اپنا کام کر یعنی صدا لگائے۔ اپنے آپ کو اللہ کے سامنے جھکاتے رہو گے، اللہ وہ مقام و مرتبہ دے گا کہ انسان تصور بھی نہیں کر سکتا اس کا۔ ہزاروں مثالیں اس کی موجود ہیں۔ آگے بڑھتے رحمان کے ایسے وی آئی پی بندوں کی اگلی صفات کون سی؟ وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، تیسری صفت وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جب جاہل ان سے مخاطب ہوتے ہیں، خاطبہ ماضی کا صیغہ ہے، باب مفاعلہ سے ہے، جس کی خصوصیت یہ ہے کہ باہم گفتگو کرنا، مخاطبت۔ جب جاہلوں سے باہم کلام کرنے کا موقع آتا ہے، جب جاہل سے پالا پڑتا ہے، کیونکہ وہ تو جیتنے کے لیے آیا نا، وہ تو تمہیں ہرانے کے لیے آیا ہے، افہام و تفہیم کے لیے، آپ کی بات کو سمجھنے کے لیے، نہ وہ آپ کی کسی ریشنل کو مانے گا، نہ لوجک کو مانے گا، نہ آپ کی بات کو سمجھے گا۔ وہ پہلے سے اس نے ڈیسائیڈ کیا ہے، اب اس نے اپنا اوپینین آپ کے اوپر امپوز کرنا ہے۔ جاہل سے جب پالا پڑتا ہے قالوا سلاما، تو سلام کر کے، جس کو کہتے ہیں نا سینگ پھنسانا، سینگ پھنسانے والے بندے سے وہ ایک سائڈ پہ ہو جاتے۔ سلامہ بعض سے یہ کہتے ہیں کہ سلامہ سے مراد ہے سلام کر کے اس کو الگ ہو جائے، بعض یہ ہے کہ اس کے لیے سلامتی کی دعا کر کے کہ اللہ تجھے صحیح سلامت طبیعت اور دل کے ساتھ نوازی کہ تو حق بات کو سمجھ سکے۔ سلام کر کے، لڑائی کر کے اس سے الگ نہیں ہونا۔ جاہل کس کو کہتے ہیں؟ بڑی اہم بات، جاہل کس کو کہتے ہیں؟ جاہل اس کو نہیں کہتے جس کے پاس سرٹیفکیٹ نہیں ہے، جس کے پاس کوئی سند نہیں ہے، جس کے پاس کوئی ڈگری نہیں ہے، جو کبھی اسکول نہیں گیا، کالج نہیں گیا، یونیورسٹی نہیں گیا، مدرسہ نہیں گیا، اس کو جاہل نہیں کہتے۔ یاد رکھیے، ہو سکتا ہے اپنی زندگی میں تجربات کیے ہوں، کئی دفعہ میٹرک فیل سادہ آدمی محض اچھے اخلاق کی بنیاد پر، زبان کے شیریں ہونے کی بنیاد پر، حلیم طبع ہونے کی وجہ سے، اچھی صفات کا حامل ہونے کی وجہ سے، قوت برداشت کی وجہ سے، قوت ارادی کی وجہ سے، کسی کی صحبت کی وجہ سے، کسی کی نظر کرم کی وجہ سے، وہ بعض دفعہ ہزاروں ڈگریوں والوں سے بھی آگے نکل جاتے۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ یہاں جاہل سے مراد محض کم علمی یا لا علمی نہیں، جاہل سے مراد ہے مشتعل مزاج، جلد باز، آدھی بات سن کے فیصلے کرنے والے، ہائیلی ریئیکٹو، بات پوری سنی نہیں ہے، سوچا ہے نہیں، پوری طور پر سنا دیا، فیصلہ سنا دیا، جواب دے دیا، یہ جہالت کی علامت، مشتعل مزاج، جس کو پنجابی میں کہتے ہیں نا، کسی نے آخیا ہو تیرا کن کتا لے گیا، اس کتے نہیں ویکھیا، اس کن نہیں ویکھیا، کتے دے پیچھے بھج گیا۔ تو جلد بازی یہ شریعت میں منع کیا گیا۔ ایک حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ جو جلد باز ہوتے ہیں وہ کبھی بھی لڑکھڑانے سے بچ نہیں سکتا، وہ ہمیشہ گڑھے کے اندر گرے۔ تو جاہل کو کہتے ہیں جو مشتعل مزاج، جلد باز ہوتے، ہائیلی ریئیکٹو ہوتے، پرو ایکٹیو، ایم لیسنس، با مقصد آدمی جو ٹارگٹ اورینٹڈ آدمی ہے، اس کا کوئی کام نہیں ہے کہ بے مقصد آدمی کے ساتھ سینگ الجھا کے بیٹھ جائے، لمبی گفتگو اس کے ساتھ شروع کر۔ یاد رکھیے، جتنے ہماری آج کے اس مجلس اور محفل کے اندر نوجوان ہیں، خاص طور پر مرد اور عورتیں، میں ان کو ایک میسج دینا چاہتا ہوں خدا کے لیے، اور جتنے لوگ کیمرے کی توسط سے جن تک میری آواز جائے، آج کے دور کا سب سے بڑا چیلنج، سب سے بڑا پرابلم اور سب سے بڑی بیماری نوجوانوں کے لیے وہ ہے ایم لیسنس۔ ایم لیسنس، کچھ دن پہلے میں نے بتایا تھا آئسولیشن، خلوت نوجوانوں کے لیے سب سے مہلک بیماری ہے۔ آج دوسری بیماری بتا رہا ہوں، سب سے بڑا مسئلہ ایم لیسنس ہے۔ ہمارے 90% ینگ مین اینڈ وومن، یوتھ، they don't have aim in their life، ان کے پاس مقصد نہیں ہے کہ انہوں نے کرنا کیا ہے۔ نتیجہ یہ کہ بحث مباحثہ، لڑائی جھگڑے، بلڈ شیڈ، جذباتی پن، والدین کے اوپر جلدی سے شاؤٹ کرنا، غصے ہونا، معاشرے کے اندر فساد، کیوس، کرپشن، because they don't have aim، مقصد نہیں ہے ان کے پاس۔ aim lessness is the biggest problem of the day۔ ہمارے نوجوانوں کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے جی؟ ایم ہے کوئی نہیں، زندگی میں کوئی مقصد ہے کوئی نہیں،
بس نیوٹرل سے ہیں, جس طرف کو گیئر لگا, جس طرف کی ہوا چلی اس طرف جانا شروع ہو گئے. آج اس کا ویڈیو کلپ سنا, اس کے فین ہو گئے, کل کو اس کو ویڈیو کلپ سنا, اس کے مرشد ہو گئے, اس کے فالوور بن گئے, اس کو مرشد بنا لیا. ایم لیسنس, کوئی ایم نہیں ہے زندگی, مقصد نہیں. یہ سب سے بڑا پرابلم, اس سے بڑی کوئی جہالت نہیں. فرمایا بھائی عیسیٰ جب بے مقصد لوگوں سے ان کا ٹاکرا ہوتا ہے, رحمان کے بندے وہ ہیں قالوا سلام, سلام کر کے سائڈ پہ, اس کا وقت بھی بچاتے ہیں, اپنا وقت بھی بچاتے ہیں. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا, ہم اپنے دشمن کو بھی پاکیزہ سزا دیتے, ہاتھوں سے کچھ نہیں کہتے, نظروں سے گرا دیتے. پاکیزہ کردار, اعلیٰ اخلاق کو اپنائیے. معاشرے کے اندر انارکی, کیوس مت پھیلائیے, کرپشن مت پھیلائیے, مورل کرپشن, اخلاقی فساد معاشرے میں برپا مت کیجیے. سب سے بڑی ذمہ داری اس معاشرے کی اصلاح, فلاح اور اس معاشرے کی ترقی اور اس کو آگے لے کے جانے کی وہ نوجوانوں کے اوپر ہے. دے آر دا کمنگ لیڈرز, انہوں نے آگے چل کر کے نسلوں کو سنبھالنا. ان کو یہ بہت چیلنجنگ زمانہ گزر رہا ہے, تہذیبوں کے ٹکراؤ کا زمانہ ہے. ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے نوجوانوں کو ٹرین کریں, ان کو چیلنجز بتائیں کہ کون سے چیلنجز ہیں تمہارے سامنے. ایم لیسنس تباہ کر دے گا ان کی زندگی کو بھی اور معاشرے کو بھی خراب کر دے گا. تو جاہل سے مراد ہے کم حوصلہ, کم ظرف, بے مقصد, مشتعل مزاجات. ایسے لوگوں سے بچنا چاہیے. چوتھی صفت والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما. چوتھی صفت یہ ہے, فرمایا کہ اللہ کے بندے وہ ہیں, رحمان کے بندے وہ ہیں, یبیتون لربہم, جو رات گزارتے ہیں اپنے رب کے سامنے, سجدا وقیاما, سجدہ کرتے ہوئے اور قیام کرتے ہوئے. کبھی قیام میں ہیں, کبھی سجدے میں ہیں, ان کی رات گزرتی ہے. قرآن مجید کے الفاظ ملاحظہ فرمائیں, یبیتون, یبیتون کا لفظ ہے بات یبیتو, عربی میں کہتے ہیں رات گزارنے کے لیے. یہیں سے وہ لفظ ہے بیت, عربی میں کہتے ہیں نا بیت, گھر کو کہتے ہیں, بے با یا اور تھا, بیت گھر کو کہتے ہیں. چونکہ اصل میں انسان کا ٹھکانہ رات کا ہی ہے کہ وہ رات کو اپنے گھر ہے, دن میں معاش کے لیے باہر جائے. تو وہیں سے یہ لفظ ہے, فعل ہے بات یبیتو, یہ لفظ ہے یبیت ہونا. وہ لوگ جن کی راتیں گزرتی ہیں یا جو اپنی راتوں کو گزارتے ہیں لربہم, اپنے رب کے سامنے, سجدا و قیاما. سجدہ کا جو لفظ ہے یہ سجدہ یسجد سے نکلے, اس کا اسم فاعل ہے ساجد, سجدہ کرنے والا. کئی سارے بچوں کے نام بھی ہوتے ہیں, لڑکوں کے نام ساجد, سجدہ کرنے والا. اس کی سپرلیٹو ڈگری ہے سجدہ, یعنی یہی لفظ آپ کو ملے گا سورۃ الفتح کے اندر آخر میں, جہاں پہ رب العزت نے اپنے محبوب صحابہ اکرام کی صفات بیان کی ہیں. محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا. تو راکع کی سپرلیٹو ڈگری ہے رکع, کثرت کے ساتھ رکوع کرنے والے, سجدہ کثرت کے ساتھ سجدہ کرنے والے, اور رکوع کرنے والے اور سجدہ کرنے والے اور قیام کرنے والے. ان سب کے لیے جو رول ماڈل ذات ہے وہ حضور پاک علیہ السلام کی. رب العزت نے سورۃ الاسراء میں فرمایا, سورہ بنی اسرائیل کے اندر 15ویں پارے میں, وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ. محبوب آپ رات کو تہجد پڑھا کیجئے, رات کو جاگا کیجئے. یاد رکھیے علماء نے لکھا ہے کہ حضور پاک علیہ السلام کے اوپر تہجد فرض تھی. حضور پاک علیہ السلام نے ظاہری حیات طیبہ میں کبھی بھی تہجد کو ترک نہیں فرمایا, امت کے لیے پسند فرمایا, اس کا ثواب بتایا, اہمیت بتائی, لیکن تخفیف رکھی, فرض نہیں فرمایا. اور ہم دن کی 5 نمازیں نہیں پڑھتے, اگر تہجد فرض ہوتی تو سوچے کیا بنتا, سوچئے کیا بنتا. حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا, لوگوں قوموا باللیل, رات کا قیام کیا کرو, فَإِنَّهُ دَأْبُ الصَّالِحِينَ مِن قَبْلِكُمْ, تم سے پہلے جتنے صالحین گزرے ہیں سابقہ امتوں میں, یہ ان کا ہمیشہ سے طریقہ رہا ہے کہ وہ راتوں کو جاگا کرتے تھے. فرمایا قربۃ الی اللہ, اس کے 3 فائدے ہیں. اللہ کی قربت ملتی ہے, آپ کو دنیا میں دن میں کسی کے در پہ جا کے جھکنا نہیں پڑے گا. قربۃ الی اللہ, اللہ کی قربت ملتی ہے. دوسری چیز فرمایا وہ مکفرۃ للسیئات, گناہوں کی معافی کا سبب ہے. تیسری چیز فرمایا وہ منہات عن الاسم, اور گناہوں سے بچنے کا ذریعہ ہے. راتوں کا قیام, آہو زاری, رونا دھونا, اللہ کے ساتھ راز و نیاز کرنا,
یہ صالحین کا شیوا ہے۔ اما جان فرماتی ہیں حضور تشریف لاتے، بستر پہ تھوڑی دیر محو استراحت ہوتے، پھر فرماتے عائشہ مجھے چھوڑ دو کہ میں اللہ کے سامنے سر بسجود ہو جاؤں، اللہ کے سامنے کھڑا ہو جاؤں۔ آخر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں، اما جان فرماتی قیام اتنا لمبا ہوتا کہ مجھے ڈر ہوتا پتہ نہیں اب رکوع کریں گے کہ نہیں کریں گے۔ رکوع میں جاتے رکوع اتنا لمبا ہوتا مجھے لگتا شاید اس سے اٹھیں گے نہیں، سجدے میں جاتے تو مجھے لگتا سجدہ اتنا لمبا ہوگا شاید اس سے اٹھیں گے نہیں۔ میں نے اس کی یا رسول اللہ آپ کے لیے تو اللہ کا فیصل لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک، پاکوں کے پاک ہیں، معصوموں کے معصوم ہیں، آپ کیوں اتنا کشت اٹھاتے ہیں؟ تو حضور پاک فرمایا کرتے الا اکون عبدا شکورا، اے عائشہ میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں؟ بلاخر اللہ نے فرمایا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، اللہ کے اپنے محبوب کے ساتھ نیگوشیشن ہو رہی ہے، مال کے اوپر نہیں، بزنس کے اوپر نہیں، ٹریڈ کے اوپر نہیں، نیگوشیشن ہو رہی۔ اے مزمل قم اللیل الا قلیلا، آپ رات کو قیام کیجیے، قلیلا تھوڑا کر لیں، الا قلیلا کبھی فرمایا او زد علیہ، کبھی زیادہ کر لیں، ابھی کچھ کبھی کم کر لیں۔ محبوب کبھی آپ ساری رات کھڑے ہو جائیں، کبھی تھوڑا کر لیں، کبھی زیادہ کر لیں۔ قیام کے اوپر اللہ اپنے محبوب کے ساتھ نیگوشیٹ کر رہے ہیں، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ، کبھی آدھی رات، اب انقص، کبھی اس سے کم، اب انقص منہ قلیلا او زد علیہ، کبھی زیادہ کر لیں، کبھی کم کر لیں۔ اللہ کی محبت کی علامت ہے جب عشق سکھاتا ہے آداب خود آگاہی، کھلتے ہیں غلاموں پر اسرار شہنشاہی، عطار ہو، رومی ہو، رازی ہو، غزالی ہو، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحر گاہی۔ جب تک راتوں کا جاگنا انسان کو نہیں ملتا تو اللہ کے ہاں اس کو کوئی مقام بھی نہیں ملتا۔ اللہ کے ہاں مقام و مرتبہ چاہیے تو راتوں کو جاگنا اللہ کو سب سے زیادہ پسند۔ من طلب العلا سحر اللیالی، بلندیوں کے طالب راتوں کو جاگتے۔ ایک رات دا جاگنا بہت اوکھا، ایک رات دا جاگنا بارشاں کیا، ایک رات دا جاگنا بہت اوکھا، ایک جاگدا دکھی بیمار راتی، یا راتی چور تے ٹھگ جاگدا، یا راتی چور تے ٹھگ جاگدا، یا جاگدا پہرے دار راتی، یا جاگدا عشق دی رمز والا، یا جاگدا یاراں دا یار راتی۔ وارث میاں سب سو جاندے، ایک جاگدا پروردگار راتی۔ جب پروردگار جاگ رہے لا تاخذو سنۃ ولا نوم، وہ اعلان کر رہا امن یجیب المضطر اذا دعا، ہے کوئی مجبور، ہے کوئی محتاج، ہے کوئی پھنسا ہوا، ہے کوئی قیدی، ہے کوئی مانگنے والا، آئے میرے در پہ، مانگے تو صحیح، زبان تو ہلائے، اٹھے تو صحیح، ہمت تو کرے، تھوڑا قربانی تو دے، گرم بستر سے نکلے تو صحیح۔ ارے دن میں تجھے کسی کے سامنے جھکنا نہیں پڑے گا، کسی کی منتیں نہیں کرنی پڑے گی، کسی کی سفارشوں کی تجھے ضرورت نہیں پڑے گی۔ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات، 1000 سجدوں۔ ایک در پہ نہیں جھکو گے نا تو در در پہ جھکنا پڑے گا۔ ایک وہی تو در ہے جو جھکنے کے قابل ہے، ایک وہی تو در ہے جو جھکنے کے قابل۔ سر جس پہ نہ جھک جائے اسے در نہیں کہتے، ہر در پہ جو جھک جائے اسے سر نہیں کہتے، وہ تو کٹنے کے قابل ہے وہ سر جو در در پہ جھکے۔ در در پہ کون سا سر نہیں جھکتا؟ جو ایک رب کے سامنے جھکتا ہے۔ والذین یبیتون لربہم، کہ راتوں کا جاگنا اللہ کو بڑا محبوب ہے۔ اے خواجہ زمن پرسی شب قدر نشانی، یار تو مجھ سے شب قدر کی نشانیاں پوچھتے، تو مجھ سے شب قدر کی نشانیاں پوچھتے۔ ہر شب قدر ہے اگر تو قدر دانی، ہر رات ہی شب قدر ہے اگر تجھے راتوں کی قدر معلوم ہو جائے۔ ہر رات ہی اللہ یہ صدا لگاتا ہے، تیرا رب حی ہے، قیوم ہے، وہ ہمیشہ تیرے انتظار میں رہتا ہے، تو رات کو کہ اس کے سامنے جاگ تو صحیح، آ تو صحیح۔ موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے قطرے جو تھے تیرے عرق انفعال کے۔ میرے دوستو یہ رحمان کے بندوں کی صفات، 4 صفات آپ کے سامنے رکھی۔ پہلا ہے عبد ہونا، دوسری صفت یمشون علی الارض ہونا، عاجزی کے ساتھ چلنا، تھک گئے ہیں بس ابھی میں ختم کر رہا ہوں۔ تیسری صفت جو آج ہم نے پڑھی فَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جاہلوں سے کنارہ کش ہوتے۔ چوتھی صفت ان کی راتیں زندہ ہوتی ہیں، وہ راتوں کو جاگتے ہیں۔ کسی کی شب سوتے کٹے ہے، کسی کی شب روتے کٹے ہے، ہماری شب بھی کیسی شب ہے، نہ سوتے کٹے ہے نہ روتے کٹے ہے۔ اللہ مجھے سمجھ نصیب فرمائے۔